ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو ہو رہی ہے کیا پاکستانی چینلز پر انڈین مواد نشر ہونا چاہیے یا نہیں. اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں. مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب، ہم آئسولیشن میں نہیں جا سکتے. اٹس 21st سینچری. آپ کو پتہ ہے کہ آئسولیشن میں اگر گئے تو کام نہیں ہوگا. اب جو ہے لوگ دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے. مطلب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں. تو اگر یہ سب اب ہم بین لگانا شروع ہو گئے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب سے ہم کس طرح بین لگائیں گے؟ جس نے ٹی وی چینلز نہیں دیکھنا وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتا ہے. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دس؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے. ہمیں کس چیز سے مقابلہ کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز سے مقابلہ کرنا ہے ہمارے بچوں میں جب کارٹون انڈین دیکھتے ہیں تو جو سلینگ لینگویج وہ سیکھ رہے ہیں وہ نہ سیکھیں. ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کو ڈیفیسٹ ہے کانٹینٹ کا، وہ ہم انڈین کانٹینٹ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم انڈین کانٹینٹ کی جگہ ٹرکش کانٹینٹ کو پریفر کریں، باقی اسلامک ملکوں کے کانٹینٹ کو پریفر کریں، تو ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 40 کی کمپلائنس بھی ہوتی ہے. آرٹیکل 40 ٹرکش کانٹینٹ کی آپ نے بات کی، اور وہ اگر عشق ممنون وہ آپ ڈرامہ دیکھ لیں، دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ اسلامک لاز. دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک ہسٹورک ڈرامہ بھی ہے وہاں پہ. آپ کا سینسر بورڈ موجود ہے، آپ کا کانٹینٹ سینسر بورڈ سے ہو کے آنا چاہیے. آپ کا کانٹینٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر سینسر کے آن ایئر ہو. آپ فرض کریں اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا. اگر ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اسے ستی کر دینا چاہیے. آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ آخری رسومات کسی کو فوت ہو جائے تو کیا ہونی چاہیے. آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ کی زبان جو خراب ہو رہی ہے، بچے اپنی اردو لینگویج سے جو مکس لینگویج ہے سنسکرت اور اردو، وہ اس کے مطلب کہ جو ایکسنٹ ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ بچوں کو یہ مت سکھائیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ پچھتائیں گے، آپ کی قوم پچھتائے گی. اس انڈین کانٹینٹ کو اگر فرض کریں آپ نیوز کی حد تک کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی اپنی لینگویج میں ہونا چاہیے. کیا آپ کا جو نیوز چینل ہے وہ انڈین نیوز نہیں دیتا ہے. اس کو دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ انڈین چینلز کا رستہ کھول دیں، آپ انڈین کانٹینٹس کا رستہ کھول دیں. آپ کا چینل یہ ذمہ داری سنبھالیں. آپ مقابلہ نہیں کر رہے، آپ ہار چکے ہیں اس انڈین کانٹینٹ سے. اس کی بہتات اتنی ہے کہ آپ لینے پہ مجبور ہیں، آپ اس کو آن ایئر کرنے پہ مجبور ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ ڈیفیسٹ میں ہیں. آپ کتنی دفعہ ایک پروگرام کو دوبارہ رپیٹ کریں گے؟ آپ اپنی پروڈکشن کریں. آپ اپنی پروڈکشن نہیں کر سکتے. آپ اسلامک ممالک سے the problem lies that ہمارے یہاں کانٹینٹ کریٹر اتنے نہیں ہیں. ہم کانٹینٹ میں لیک کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم بھارتی مواد جو ہے نشر کر رہے ہیں. آبویسلی ہم مقابلے میں فیل ہو گئے. ان کا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے کہ ان کا مطلب کہ سرپلس ہے، وہ ہمیں وہ ان کی آبادی بھی زیادہ. آبویسلی وہ ٹھیک بات ہے، لیکن وہ کانٹینٹ ہمیں وہ بیچتے ہیں جو انڈیا میں نہیں بکتا. ہم وہ کانٹینٹ اٹھانے پہ مجبور ہیں، اور اس کانٹینٹ کو اٹھانے میں آپ اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرتی اقدار کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. آپ اپنی ثقافت کو اچھا متی صاحب، میں ان کی ایک بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں. وہ بات یہ ہے جو سلینگ اور جو کلچرل پینیٹریشن ہے اس کی طرف آتے ہیں. جیسے ان کا ہوم جے جگدیش ہرے، وہ جو ان کا ہے اپنا ایک ریلیجیس وہ چیزوں میں آ جاتا ہے. اگر ہمارے بچے وہی گا رہے ہیں ہوم جے جگدیش ہرے، تو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ہم ایک اسلامک سوسائٹی سے ہیں، ہمارے اپنے نارمز ہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے. یہاں پہ بات کلچرل پینیٹریشن کے حوالے سے میں اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو بات کی وہ سنسکرت کی الفاظ کچھ آ جاتے ہیں، آرتی بہادی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بھی دیکھی گئی ہیں. بچے ہمارے کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. کیا سمجھتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تبھی بھی ہمیں انڈین کانٹینٹ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں بہت سے سٹیجز پہ انٹرونشن کرنی چاہیے اسٹیٹ کو. مطلب بلینکٹ بین کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب جیسے کوسین صاحب نے کہا کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کارٹون میں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، بیواؤں کو ستی کر دیا جاتا ہے.
میرے خیال میں ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کے کیا اپنے کلچرل ہیں ویلیوز ایجوکیشن کے طور پہ بھی اور نالج کے طور پہ بھی, اور ان پہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم ہندوؤں سے کتنا مختلف ہیں. ہم بالکل ان کو اندھیرے میں رکھ کر دنیا کا علم نہیں دے سکتے. ہم ہی وہ لوگ ہیں, ہمیں اگر موقع ملتا ہے تو اپنے بچوں کو امریکہ بھی بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, چین بھی بھیجتے ہیں, یورپ بھی بھیجتے ہیں, اور وہاں پہ تو پھر آپ انڈیا اور انڈین کنٹینٹ سے اوائڈ نہیں کر سکتے. ہم جتنے شوق سے انگریزی گانے گاتے ہیں اور ان انگریزی گانوں کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو شاید کوسین صاحب کہیں گے یار یہ بھی میں نے اپنے بچوں کو نہیں سننے دینا, یہ بھی نہیں پڑھانا. دیکھیں دوسرے کلچرز کو جاننا بھی ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے. اچھا پھر ایک اور بات, انہوں نے سینسر بورڈ کا ذکر کیا, تو سینسر بورڈ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر بہت ہی زیادہ کوئی ایسی قابل اعتراض تصویر یا فلم آ رہی ہے یا کوئی اس طرح کا ہندو جو مذہبی جو پروپیگنڈا اگر آ رہا ہے, وہ سینسر بورڈ اس کو کم کر سکتا ہے. اور میں کوئکلی آخر میں بتا دوں کہ آپ 4 ریزن ہو سکتے ہیں انڈین کنٹینٹ کو روکنے کے لیے. پہلا تو قانونی ہے, آپ قانون میں شرائط لگا دیں. دوسرا ہے سوشو کلچرل, کہ ٹھیک ہے آپ سوشل کلچرل لیول پہ آپ یہ انشور کریں کہ ایکسیسو نہ ہو, لیکن اس میں اگر بہت ہی زیادہ کوئی ایکسیسو ہوتا ہے تو لوگ خود ہی اس کو نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے نا, یہ مت سمجھیں کہ جو بھی انڈین کلچرل کوئی امپیکٹ آئے گا تو فوری طور پہ لوگ اس کو اپنا لیں گے. تیسرا پولیٹیکل ہے, چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت اتنی مضبوط نہیں, اتنی آزادی رائے نہیں, ہماری یونیورسٹیوں میں تحقیق اور تقریر اور تحریر کی آزادی نہیں, ہمارے ہاں کریٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, جمہوریت نہیں ہے, کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. ہم بہت سے موضوعات پہ نہ فلمیں بنا سکتے ہیں نہ کتابیں لکھ سکتے ہیں. تو ہم جب اپنے آپ میں اتنی صلاحیت نہیں دیکھتے تو پھر ہم انڈین کنٹینٹ کو روک کے جو ہے نا اپنے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے انڈین کنٹینٹ کو ریگولیٹ کرنے کی, وہ ہے اکنامک, کہ ہمارے جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کو تھوڑا سا سپورٹ دینے کے لیے انڈین فلموں کو ایک حد مقرر کی جائے. اس کا اکنامک ریزن ہو سکتا ہے, مگر سوشل اور کلچرل ریزن اور اسلامک ریلیجس ریزن کی بیس پہ اگر آپ بین کریں گے تو یہ ایک بہت ہی غلط پالیسی ہوگی. اب ماریا کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گا, ماریا آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کا اپنا ہی بیٹا ہوم جے جگدیش گائے آپ کے سامنے, اور آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کا اپنا ہی بیٹا کہے کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا, تو یہ سارا کچھ اور وہ ٹی وی سے دیکھ کر کہے تو 2 پوائنٹس ہیں. جیسے میرا جو پوائنٹ تھا وہ اکنامک تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی مائنورٹیز ہیں, ہندو ہیں, کرسچن ہیں. میں ملک سے باہر رہی ہوں جہاں پہ ہم ہر قسم کے کلچر کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے, ان کے تہواروں کی عزت بھی کرتے تھے, ان کے ریلیجن کی عزت کرتے تھے, وہ ہماری کرتے تھے. ہم اپنی عید کی کھیر بھی ان کو بھیجتے تھے. سو میں اس چیز سے بالکل نہیں ڈرتی. آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ تھنگ دیٹ آپ کو دوسروں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے بات کرتے ہوئے ڈسکشن میں اپنی باتوں کا خود جواب دیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ ہم اتنا زیادہ ان کا مواد ہے کہ منگا کے ہم لگا دیتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ری رن مواد ہے, یہ آپ کو سستے میں ملتا ہے. جب آپ اپنی کانٹینٹ کے اندر اور اپنے پروڈکشن ہاؤسز کے اندر, اپنے چینلز کے اندر یہاں پہ ایک سوال لے لیں, ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. آپ نے بات کی کہ پتہ ہونا چاہیے مختلف کلچر کے بارے میں. کلچر کے بارے میں پتہ ہونا is something else, کلچر اپنانا is something else. So make your own dramas, آپ بنا رہے ہیں نا کارٹون بھی. میں تو اس بات کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ہمارا اپنا بچوں کے لیے کوئی پروگرامنگ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہم باہر سے لے لیتے ہیں سستا, ان کا ڈب کیا ہوا, ہم اس کو خود بھی ڈب نہیں کرتے. Now who's responsible for this? You guys are responsible. The government جس کے اندر کوئی سینسر بورڈ کو مانیٹر نہیں کر رہا, جو چینلز کو ریگولیٹ نہیں کر رہا کہ وہ کیا دکھا رہے ہیں کیا نہیں, یہ پالیسی تو وہاں سے آتی ہے. جو ڈرامہ اگر میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ کی سینسر پالیسی کے ساتھ نہیں آتا, وہ چل ہی نہیں سکتا. So when it comes to the production houses and the actors, ہمارے تو writers کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جو وہ کہتے ہیں وہی چلتا ہے. So this has to be regulated at a higher level. یہ sensibility وہاں سے trickle down کرے گی. آپ نہ چلائیں, آپ اپنا کارٹون بنا لیں, آپ اپنی پروڈکشن کے اندر کف ان کریں. آپ وہ کر نہیں رہے ہیں, آپ صرف ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں باہر سے چیزیں لانے کے لیے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو یہ کرنا پڑے گا. صرف یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف اعتراض ہی کیے جائیں.
یہ آنکھیں کھولنی پڑیں گی, مل کے بیٹھنا پڑے گا. یہ کسی ایک طریقے سے نہیں ہوتا ہے. وی آل آر ریسپانسبل, اینڈ سب سے بڑا ریزن اگین آئی ایم سیئنگ از اکنامکس. آپ اس کو بالکل رد نہیں کر سکتے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے یور فلم انڈسٹری اینڈ یور ٹیلی ویژن انڈسٹری. جہاں جہاں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہ اسی لیول پہ دی جائے گی, لیکن اس کو اس طریقے سے لانا کہ جی سب کچھ. میں پرسنلی اس چیز کے اس طرح خلاف نہیں ہوں, ہاں, لیکن فار مائی ٹیلی ویژن چینلز جہاں پہ اگر آپ میرا پرائم ٹائم لے رہے ہیں جس میں ہمارا پاکستان کی بنی ہوئی چیز چلنی چاہیے, اس میں وہ وقت آپ کسی اور کو دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو سستا مل رہا ہے, وی ہیو اے پرابلم ود دیٹ. دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ. اب پریگمیٹکلی آپ کو پریکٹیکلی بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, صرف اعتراض کرنے سے. آپ سمجھتی ہیں ہم کانٹینٹ پروڈکشن میں لیگ کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے لیگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم کر نہیں سکتے ہیں. جو سپورٹ چاہے وہ چینلز کی طرف سے ہو یا ادر دوسری جگہوں سے ہے, گورنمنٹ کی طرف سے مل نہیں رہی ہے. فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو فرض کریں بیکم اے پروڈیوسر اینڈ انویسٹ, مجھے انویسٹمنٹ چاہیے, تو میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اگر میرے پاس 2-2.5 کروڑ نہیں ہے تو میں نہیں بنا سکتی, کیونکہ ایک کاسٹ ہے چیز کی. وہی چیز آپ کو 2 لاکھ روپے میں سستے میں مل رہی ہے تو آپ چینل لاتا ہے, لگا دیتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا. وی ڈو ناٹ وانٹ کہ بھی چینل خسارے میں جائے, لیکن آپ کے پاس اب یہ سوشل ایشوز بھی ہیں کہ جی کس کو کیا دکھانا ہے, بچے یہ ہو رہے ہیں, اثر ہو رہا ہے, تو یہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز کو ایک بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ دیٹ وی کیپ آن پوائنٹنگ فنگرز ایٹ ایچ ادر, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو سینسبلی ڈیل کرنا پڑے گا. آپ ملک کے حالات دیکھیں کیا ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے سپورٹ اینڈ ہیلپ کر سکتے ہیں. جی بالکل. ماریہ قاسم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چیزوں کو بیلنس میں کس طرح لایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ, آپ یہ بتائیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب یہ ڈیسیجن کریں گے تو قانون کے کون سے حوالے دیں گے, کون سے قانون کی کتاب سے, کیونکہ چیف جسٹس نے اپنی مرضی پہ تو ڈیسیجن کرنا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے محمد جان صاحب نے کہا کہ ہمیں بچوں کو الوف نہیں رکھنا انڈین کانٹینٹ سے یا جو بھی گلوبل ولیج میں ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس سے, لیکن ان بچوں کی ایج کو مد نظر رکھنا ہے. آپ 4 سال کے بچے کو وہ ریلیجیس جو کانٹینٹ ہے کارٹون کے ذریعے وہ سکھا دیں گے تو وہ ہندو بن جائیں گے, انہیں پھر مسلمان کنورٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ ہم باہر بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے تو وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھیجتے ہیں. آپ جو 4 سال کے بچے کو کارٹون دکھا کے, یہ تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کارٹون بچوں کو, اگر کارٹون سے شغف ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کارٹون بنائے جس میں اپنا ریلیجن جو ہے وہ منعکس ہو. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری, اگر نہیں گورنمنٹ پوری کر دی تو میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو وہ کانٹینٹ دکھائیں جو بچوں کے لیے بینیفیشل ہے. ایسا کوئی کانٹینٹ بچوں کو نہیں, بچوں جیسے دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تو اس کانٹینٹ کو بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے. اس کانٹینٹ کو بچوں میں آپ ایمبیڈ کر دیں گے, آپ اپنے پوری ثقافت کو, اپنے مذہب کو کا بیڑا غرق کر دیں گے. میں اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ بچوں کو 4 سال کے بچوں کو آپ ان کارٹونز کے سامنے بٹھا دیں جس میں انڈین ریلیجین جو ہے آپ ان میں ایمبیڈڈ کر دیں, ان کے مطلب کہ خون میں شامل کر دیں. 4 سال کا بچہ تو ہر چیز کو فوراً گریسپ کرتا ہے. وہ کارٹون کے کریکٹرز اتنے انسپائرنگ بچے کو فیل ہوتے ہیں کہ وہ تو فوراً اس کو مطلب کہ اس سے انسپائر بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ایز اے گاسپل ٹروتھ لے لیتا ہے کہ یہی زندگی ہے, یہی سب کچھ ہے. تو ایک ایج میں جا کے ضرور آپ اس سے مطلب کہ مفتی صاحب اس کی بات اس کو بات کو ہم طے کس طرح کریں گے کہ اس ایج کا بچے کے لیے یہ پروگرام ہے, اور اس بات کی شورٹی کس طرح ہوگی کیا وہی ایج کا بچہ وہ پروگرام بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے آپ اس کو کرٹیل کریں نا. آپ اگر کارٹون ہی بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو فرض کریں آپ جس ایج میں چھوٹے تھے, میں تھا, ٹام اینڈ جیری آج تک ہمارے خون میں شامل ہے. ہمیں آج تک انسپریشن ہے ٹام اینڈ جیری کی. بالکل ایسے. لائک وائز جو 4 سال کا بچہ وہ کارٹون دیکھے گا وہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا, اس کو آپ کو دوبارہ مسلمان کرنا پڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ کارٹون سیریز گورنمنٹ لیول پہ, گورنمنٹ اس کو سپانسر کرے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کانٹینٹ بچوں سے دور رکھیں. اگر فرض کریں آپ کی میڈیا انڈسٹری لیکنگ میں ہے, نہیں پورا کر پا رہی, تو گورنمنٹ سپانسر کارٹونز ہونے چاہیے جو بچوں تک پہنچیں, جس میں آپ کے معاشرے کی عکاسی ہو, آپ کی ثقافت کی عکاسی ہو, آپ کے مذہب کی عکاسی ہو.
اور ہر اس چیز کی عکاسی ہو. بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک سوال رکھا ہے کہ 4 سال کا بچہ اگر دیکھے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. یہ اس کا جواب متی اللہ جان صاحب سے اور دونوں سے ماریہ صاحبہ سے بھی لوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور آج بہت اہم ٹاپک ایک ڈسکس ہو رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب جو کہ ماہر قانون بھی ہیں, انہوں نے ایک بات کی, اور انہوں نے یہ بات کی کہ 4 سال کا بچہ اگر بیٹھا کارٹون دیکھے گا اور اس میں انڈین کانٹینٹ ہے, انڈین کانٹینٹ پروموٹ ہو رہا ہے, اس کے اندر انڈین کانٹینٹ ایک طرح سے صلاحیت کر رہا ہے, وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہے, اس کی خصوصیات بھی ویسی ہوں گی, تو وہ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ کہا, انہوں نے کہا وہ مسلمان نہیں رہے گا. متی اللہ جان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ قمر, بات یہ ہے کہ جب میں اور حسین صاحب ٹام اینڈ جیری دیکھتے تھے نا, تو اس وقت وہ دور تھا کہ جب شام کو 5 بجے ہم بیٹھ جاتے تھے ٹی وی کے سامنے, اور ٹی وی کی نشریات شروع ہوتی تھی تلاوت کلام پاک سے, قومی ترانے سے, اور رات کو 11 بجے ٹی وی بند ہو جاتا. اس کو ہم پی ٹی وی کہتے تھے. بلکہ وہ دور تھا جب ہم دکانوں میں بھی جا کے اگر ٹی وی خریدنا ہوتا تھا کہتے تھے پی ٹی وی ہے, آپ کے پاس پی ٹی وی خریدنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ دور تھا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ٹام اینڈ جیری کی مثال جو ہے آج کل کے دور میں ریلیونٹ ہے, کیونکہ اس دور میں کوئی چوائس نہیں تھی, کوئی آپشن نہیں تھی, اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اس دور میں کوئی ریموٹ کنٹرول ایجاد نہیں ہوا تھا. اب تو ریموٹ کنٹرول کو ایجاد ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا, اور جس ملک میں 150 سے زائد چینل ہوں اور پیرنٹس پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہوں, تو وہ 4 سالہ بچے کو وہ خود گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا چینل کتنے بجے دیکھنا ہے اور کیا دیکھنا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی جنگل میں کسی سانپ کو مارنے کے لیے پورے جنگل کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا رائٹ ٹو چوز ہے. آپ پیرنٹس جو ہیں وہ خود بھی اپنی مرضی کا چینل بدل سکتے ہیں. اگر ایک چینل پہ کوئی فوج فلم چل رہی ہے تو آپ دوسرا چینل بدل لیں, اگر دوسرے چینل پہ صحیح نہیں ہے تو تیسرا چینل لگا لیں. اٹس ناٹ پاسبل ایوری ٹائم کہ آپ پیرنٹس ساتھ ہی بیٹھیں گے بچے کو دکھا رہے ہوں گے. بچہ 4 سال کا بچہ خیر ریموٹ استعمال نہیں کرتا, پیرنٹس اسے لگا کے دیکھتے ہیں. کچھ آپ لگا کے چھوڑ دیں گے لیکن وہ چلتا رہے گا. بچے کو بھی چوز کرنے کی تربیت دیں, بچے کو بھی گائیڈ کریں کہ بیٹا یہ چینل ٹھیک نہیں ہے, یہ چینل اچھا ہے, یہ چینل برا ہے. تھوڑا سا اس کی بھی تربیت کریں. بچے کو آپ مشین یا روبوٹ سمجھ کے ٹی وی کے آگے بٹھا نہ دیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے دیکھتے رہے. کچھ والدین کو بھی تربیت کرنی چاہیے. چینل بند کر دینے سے یا کسی ملک کا کنٹینٹ بند کر دینے سے آپ کا بچہ جو ہے ایک جوان مسلمان نہیں ہو جائے گا. ادھر اپنا 70 سال کا ہم کنٹینٹ دیکھ دیکھ کے پاکستان کا جس قسم کے ہم نے جہادی پیدا کیے ہیں, تو کیا وہ انڈین کنٹینٹ نے پیدا کیے ہیں, کیا وہ چینی کنٹینٹ نے پیدا کیے ہیں؟ ہم لوگ خود کیا دے رہے ہیں؟ ہمارا پاکستانی کنٹینٹ کسی کارٹون سے کم تو نہیں ہے جو ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں. کیا ہوتا رہا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں, کس طریقے سے ہم لوگوں نے جہادی پیدا کیے ہیں, اور مدرسے آج جو ہیں جس قسم کی تعلیم اور تربیت اب تو خیر بہت بہتر ہو گئی ہے, لیکن کیا یہ انڈین کنٹینٹ نے ہمارا ثقافت کو خراب کیا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ہمیں ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیے. اور 4 سال کے بچے کی مثال بالکل ریلیونٹ نہیں ہے 21ویں صدی میں. اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے, آپ نے خود کہا یوٹیوب پہ چیزیں اویلیبل ہیں, تو کیا پیرنٹس جو ہیں بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے کہ کیا چیز مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے؟ ماریہ اگر آپ سے سوال پوچھیں کہ انٹرنیٹ پہ تو اویلیبل ہیں چیزیں, اگر آپ ٹی وی چینل سے ہٹائیں گے آپ کا بچہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے, آپ کا بچہ فیس بک سوشل میڈیا یوز کر سکتا ہے, اور وہی کانٹینٹ اویلیبل ہے, بلکہ اس سے کئی زیادہ کانٹینٹ اویلیبل ہے. تو کیا کانٹینٹ کو روکنا یا پابندی لگانا مسئلے کا حل ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. آپ کر نہیں سکتے. آپ بیسکلی اٹ از ناٹ ان یور کنٹرول کہ آپ آج کی دنیا میں یہ سب کر سکیں. آپ کا اگر بچہ 4 سال کا ہے تو اس کے پیرنٹس کہاں ہیں, اس کی فیملی کہاں ہے, اس کا اسکول کون سا ہے, اس کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے, یہ سارا کچھ آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے. پیرنٹس آر رسپانسبل کہ وہ بچہ آبویسلی ایٹ دیٹ ایج یا اس سے تھوڑا سا بڑا بھی اٹ از کنٹرولڈ. مجھے تو لگتا ہے سارے زمانے خراب تھے. جب ہم چھوٹے تھے تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ چیزیں آ گئی ہیں, یہ مت دیکھو, یہ مت کرو. آگے جا کے یہی 10 سال بعد بھی یہی کہا جائے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا پرابلم. دا پرابلم از دیٹ ایک تو یہ کہ میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے کانٹینٹ کی طرف, ویدر اٹس بچوں کے پروگرام, ویدر اٹس کارٹونز, ویدر اٹس, کیونکہ ہم صرف بچوں کے پروگرامس کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل ایک بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنی انڈسٹری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دا گورنمنٹ اینڈ آل دی ریلیونٹ جو ادارے ہیں ان کو آرٹس اینڈ کلچر کے, اس کو اس چیز کو سوچ کے اس کے اندر کفن کرنا چاہیے اتنی انویسٹمنٹ, اور لانے چاہیے. دا ٹیلنٹ از دیر,
the talent is there. اب وہ بالکل آپ اچھی چیز پروڈیوس کریں تو وہ بھی نظر آئے گی. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھا کام پروڈیوس نہیں کر سکتے. آپ لے کر آئیں کہ آپ کے اگر میرے ہی ڈرامے یا میرے ہی کارٹونز یا میرے ہی وہ پروگرامز اچھے ہیں تو obviously I will prefer کہ وہ بچے وہ دیکھ لیں یا ہم بھی وہ دیکھ لیں. تو اس چیز کو آپ بند نہ کریں. I do not believe in that. ہاں جو اکنامک ریزنز ہیں ویل اٹس نیسسری, وہ دیٹ از ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس, کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ ضرور کریں. بٹ کسی بھی ملک کا جو سویلائزیشن کی گروتھ ہوتی ہے وہ اس کے آرٹ اینڈ کلچر سے ہی ناپی جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ, کے اس کے اندر کیا کیا اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں. سو اس چیز کو ہمیں تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو آپ پریکٹیکلی دیکھیں. ہر چیز کو not negatively but in a positive way if we see تو ہمیں رستے بھی نکل آئیں گے. بالکل ایسے ہی. کمر اس پہ میں کوئکلی ایک ایڈ کر دوں. میرے خیال میں اس طرح کی ڈیبیٹس جو ہیں, اس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ میں نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کے فیصلے یونیورسٹیز میں مباحثے ہونے چاہیے, میڈیا پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, سول سوسائٹی کو اس کے معاملات دیکھنے چاہیے, سیاسی جماعتیں جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر ان معاملات کو ڈیبیٹ کریں. مگر قانونی برقع پہنا کر آپ جو ہے نا بہت سارے اپنے فیصلے ٹھونس نہیں سکتے کسی بھی معاشرے پر. اور ویسے بھی پاکستان جو ہے اس کے پولیٹیکل ادارے کمزور ہیں, جمہوری روایات کمزور ہیں, آزادی رائے اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی دوسرے ممالک میں ہے. تو ہم اس لیے شاید اپنی فلموں اور اپنے کنٹینٹ کے ذریعے دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ دوسری باہر کی فلمیں جب آتی ہیں تو ان فلموں میں جس طرح کی آزادی رائے دکھائی جاتی ہے اور جمہوری روایات دکھائی جاتی ہیں تو شاید ہمیں ان سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی جمہوری روایات کے تقلید نہ ہو. قاسم صاحب آپ کیا کہتے ہیں, قانون کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جسٹس شوکت صدیقی نے بھی فیصلے دیے اور گیم شو کے حوالے سے تھے, رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے تھے, لیکن لوگ مانتے نظر نہیں آئے. اس کے وہ چیلنج ہوا اور پھر سپریم کورٹ سے آپ نے دیکھا کہ وہ گیم شو بھی ہوئے, لیکن ایک ریلیونٹ ایک ٹائم سلاٹ ان کے لیے مقرر کر دی گئی, کچھ چیزیں اسٹرکچرل ضرور ہو گئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا عدالتوں سے جو ہے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پابندی لگانے کا عمل ٹھیک ہے؟ دیکھیں, جہاں تک گیم شو کی بات ہے, گیم شو میں اگر ایک اینکر صاحب سوال کر رہے ہیں اور اس کا تعلق آپ کے مذہب سے ہے اور اس کا ایک جواب آ رہا ہے, وہ ایک تعلیمی پروگرام کے طور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہر طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ سینسر بورڈ کے ذریعے لے کے آئیں اور ضرور اس کو آن ایئر کریں. لیکن میں آج جو بات کر رہا ہوں وہ انڈین کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی نے کہا کہ جناب آج 21ویں صدی میں 4 سال کی عمر ریلیونٹ نہیں ہے. یہ 4 سال کی عمر ہر کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لیں, ہر دور میں ریلیونٹ ہے. ہر جو چیز آپ کو اس ایج میں سکھا دی جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ ایک بچے کو ایک پرٹیکولر ٹریننگ دیں اور وہ مطلب کہ 70 سال کی عمر میں اس کو بھول جائے. اور ٹام اینڈ جیری کی پیرنٹل گائیڈنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. آج کل ہر پیرنٹ اپنے بچے پہ 24 آور نظر تو نہیں رکھ سکتا. اور اگر 4 سال کی عمر میں, آج 4 سال کے بچے کو آپ دیکھیں موبائل کی پوری اپلیکیشنز استعمال کر رہا ہوتا ہے. بھائی میرے کہہ رہے ہیں ریموٹ استعمال نہیں کر سکتا. پوری اپلیکیشنز 4-5 سال کا بچہ جو ہے وہ موبائل کی استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے نا, اس کو بتانا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایجوکیشن ایک دوسری بات ہے, سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز ہے کہ آپ اگر صرف ایک اکنامک فیکٹر کی وجہ سے یہ کانٹینٹ آن ایئر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ صرف اپنی اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی روایات کو پلوٹ مت کریں. آپ صرف اپنے مطلب کچھ پیسے بنانے کے لیے ان روایات کو پس پردہ نہ ڈال دیں جو آپ کے پاس مذہبی طور پہ ہیں, ثقافتی طور پہ ہیں. اگر آپ انڈین کانٹینٹ کو اجازت دیں گے تو ایسی صورت ہمیشہ رہے گی کہ آپ کو اپنے مذہب سے خطرہ رہے گا. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اپنے مذہب کی حفاظت کرو, اپنے مذہب کی, اپنے دین کی حفاظت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا دین کمزور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں تک وہ منتقل کریں. اچھا, اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو کیا ہمیں اب انڈین موویز بھی سینماز سے ختم کر دینی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اپنا کانٹینٹ کیوں نہیں پروڈیوس کرتے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ماریا نے بھی یہی بات کی کہ لیکنگ ہے آپ کے کانٹینٹ کی. آپ وہ کانٹینٹ پروڈیوس کریں. نہیں پروڈیوس ہوتا تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ
کہ اتنا کانٹینٹ ہو کہ آپ کی قوم کے لیے کسی حد تک انٹرٹینمنٹ. ماریا سے پوچھیں گے, ماریا یہ کیا پاسبل ہے کہ ہم اپنا اتنا کانٹینٹ پروڈیوس کریں کہ ہمیں پھر انڈین فلموں کی ضرورت ہی نہ پڑے, سینماز میں صرف پاکستانی فلمیں چلیں, کیا ایسا پاسبل ہے؟ میں آپ کو پھر وہی بات آپ سے کر رہی ہوں کہ اگر ابھی آپ کی انڈسٹری نہیں بنی ہے when it comes to your cinema, تو آپ کو باہر کی فلموں کی اور کانٹینٹ کی ضرورت ہے, جو کہ لگنی چاہیے, باہر بھی لگتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ کیونکہ آپ کی انڈسٹری نہیں ہے, آپ کے پاس جو سینماز آلریڈی ہیں جو کہ اس سے ڈبل ہونے چاہیے, اس چیز کو کیٹر نہیں کر رہے ہیں, تو اسکرین خالی نہیں جا سکتی. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک آدمی نے جس نے سینما بنا دیا ہے وہ کیا کرے, وہ اپنے آپ کو آگ لگا لے, وہ سینما کو آگ لگا لے, وہ کہاں جائے, یہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہے نا. بزنس, اٹس اے بزنس, کام, یہ کام ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن میں ابھی میں فورن کانٹینٹ کی بات کر رہی ہوں, ضرورت نہیں ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ اپنا وہاں پہ جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس چیز کو انکریج کریں, بچوں کی پروگرامنگ خود بنائیں. Please invest in this because it is very very important at this moment, it's in this time کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں, آپ اپنی چیز میں انویسٹ کریں, ان سے نہ بھاگنے کی کوشش کریں اس چیز کو, لیکن اٹس اے پروسیس. لوگوں اپنے خود بھی انویسٹ کرنا چاہیے. اور ماریا, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین, یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس لیے کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے بارے میں نہیں دیے جا سکتے. جو چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ کریں گے وہ عوام کو تسلیم کرنا ہوگا. اب قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمر زیدی, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیڈ لائن. ناظرین, پروگرام میں آج بہت اہم ایشوز شامل کریں گے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ اب پاکستانی نیوز چینل یا کوئی بھی چینل ہو پاکستان کا, اس میں انڈین کانٹینٹ نشر ہونا چاہیے یا نہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت ہوئی, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت اہم آبزرویشن دی, اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پاکستانی چینلز پر انڈین کانٹینٹ نہیں نشر ہونے دیں گے. اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, وہ میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں. 2016 میں ناظرین پیمرا نے جو ہے بین کیا تھا انڈین کانٹینٹ, اور اس کو چیلنج کیا ایک نجی ٹی وی چینل فلمیزیا نے. ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس کی سماعت کی, اور فیصلہ حق میں دے دیا, فلمیزیا کے حق میں دے دیا گیا, اور بین کو لفٹ کر دیا گیا. اب پیمرا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آیا, اور چیف جسٹس نے اس کیس کی سماعت کی, اور واضح ریمارکس دیے ہیں کہ ہم جو ہے انڈین کانٹینٹ کو نشر نہیں ہونے دیں گے پاکستانی ٹی وی چینلز پر. اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ فیصل صدیقی صاحب جو لائر ہیں وہ موجود نہیں تھے, لیکن 6 فروری کو یہ کیس دوبارہ لگا ہے. اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. آج ہم اس سوال کو انالائز کریں گے, کیا پاکستانی ٹی وی چینلز پر انڈین کانٹینٹ ہونا چاہیے یا نہیں. آپ بہتر جج ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کانٹینٹ. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے, بہت سے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو پینلسٹ موجود ہیں ان میں ماہر قانون قاسین فیصل مفتی صاحب ہیں, اس کے ساتھ ساتھ معروف صحافی متی اللہ جان صاحب ہیں, اور پھر ماریا واسطی صاحبہ جن کا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, انڈسٹری سے تعلق ہے. ان تینوں پینلسٹ سے ہم جانیں گے. سب سے پہلا سوال میں رکھوں گا ان کے سامنے, کیا واقعی پاکستانی ٹی وی چینلز پر انڈین کانٹینٹ نشر ہونا چاہیے؟ کیا اس سے ہمارا کلچر خراب ہوتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی واضح جو ہے ریمارکس دیے, اور اس میں آبزرویشن میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا کلچر متاثر ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ ہمارا اس سے واقعی کلچر متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بیسیکلی سوشل ایسپیکٹ کو بعد میں دیکھتی ہیں, پہلے انہوں نے قانونی اور آئینی پہلو دیکھنا ہے. آئینی پہلو یہ ہے کہ آرٹیکل 31 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں اسلامک وے آف لائف گزاریں گے. اگر آپ کو یہ ہدایت کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے تو آپ کے ٹی وی چینلز کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ لوگوں کو اسلامک وے آف لائف دکھائیں, آپ کسی اور ریلیجین کی وے آف لائف نہیں دکھائیں گے. اپارٹ فرام دیٹ آرٹیکل 2 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہوگا. اب اس نظریے سے دیکھیں تو پاکستان کا وجود کس نظریے کی بنیاد پہ ہوا تھا؟ وہ 2 قومی نظریہ تھا, اسلامی فلاحی ریاست, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندو اور جو مسلمان سب کانٹیننٹ میں بستے تھے ان کے کلچر کو, ان کے اکنامکس کو,
ان کے رہن سہن کو, ان کے مذہب کو بالکل سیگریگیٹ کرنے کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا, تاکہ مسلمانوں کو, آپ فرض کریں, آپ انڈین ہسٹری دیکھیں, انگریز جو بھی اکنامک پالیسی لے کے آتا تھا وہ مسلمانوں کے لیے نہیں لے کے آتا تھا, وہ اس مقصد کے لیے لے کے آتا تھا کہ ہندو کی 4 ذاتیں ہیں, اس سے نیچے بھی مسلمانوں کو کنسیڈر کر کے ان کی اکنامکس کو دیکھتا تھا, ان کی ایجوکیشن کو دیکھتا تھا. تو جو آپ آج پھر اپنی سوسائٹی کو, اپنے کلچر کو, اپنی تعلیم کو پلوٹ کر رہے ہیں انڈین کانٹینٹ سے, تو وہ 2 قومی نظریے کو پلوٹ کرنے کے مترادف ہے, اس کو نگیٹ کرنے کے مترادف ہے. آپ پاکستان کی نفی کریں گے اگر اس انڈین کانٹینٹ کو بند نہیں کریں گے. پاکستان کا وجود آپ کے مذہب کے نام پہ آیا تھا, اسی لیے آرٹیکل 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا, آپ سیکولر نہیں ہیں. متی صاحب, کیا واقعی پاکستان کی نفی ہے انڈین کانٹینٹ اگر ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ نشر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے تو کافی افسوس ہوا ہے, بہت سینئر ماہر قانون ہیں حسین صاحب, اور وہ آرٹیکل 31 کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں انڈین کانٹینٹ. اب انڈین کانٹینٹ کیا ٹی وی چینل پر چلتا ہے پاکستان میں؟ اور انڈین کانٹینٹ سے مراد کیا ہے؟ انڈین کانٹینٹ میں ساری اس طرح کی فلمیں نہیں چلتی جس طرح کا ذہن میں شاید مفتی صاحب کے آ رہا ہے, جس سے ہمارا کلچر خراب ہو جائے گا. انڈیا میں آرٹ موویز بھی چلتی ہیں, ہسٹوریکل موویز بھی چلتی ہیں, فکشن موویز بھی ہوتی ہیں, اور یہ ایسی بھی کئی موویز بنی ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا نے مل کر جوائنٹ پروڈکشن کی ہے. میں حیران ہوں کہ 21ویں صدی کے اس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں, اور آج کوئی ماہر قانون جو ہیں وہ آئین کا آرٹیکل کا حوالہ دے کر یہ کہے کہ کسی ملک کے کسی فلم سے پاکستان جیسی ایٹمی قوت کا جو کلچر ہے یا جو ثقافت ہے وہ تباہ ہو جائے گا. کیا بھارت میں پاکستان سے زائد مسلمان نہیں ہیں؟ کیا بھارت میں 26 کروڑ سے زائد مسلمان نہیں رہتے؟ کیا ان کا وے آف لائف پاکستان میں دکھانا جو ہے وہ غیر اسلامی ہے؟ کیا اگر کسی بھی مسئلے پر سوشل ایشو کے اوپر انڈیا میں اچھی فلم بنتی ہے تو کیا وہ پاکستان میں دکھانا پاکستان کی ثقافت کے خلاف ہے؟ کیا ہماری ثقافت, قومی سلامتی ہمارا اتنا کمزور وضو ہے کہ فوراً ہی ٹوٹ جائے گا کوئی انڈین فلم دیکھنے سے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے. اور پھر جو سنیما ہاؤسز میں اگر انڈیا کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں تو یہ پابندی صرف ٹی وی چینلز پر کیوں؟ ہم کب تک دقیانوسی لوگوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے, کان بند کر کے جو ہے یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم معاشرے میں اسلام کا نفاذ کر رہے ہیں؟ کیا ہم جنرل ضیاء الحق کے دور میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم طالبان کی حکومت جو افغانستان میں قائم ہوئی تھی اس طرح کا ماحول اور حکومت پاکستان میں لانا چاہتے ہیں؟ بڑے افسوس کا مقام ہے اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ کسی انڈین فلم سے پاکستان کی ثقافت متاثر ہوگی یا ہمارا مذہب اتنا کمزور ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اس پہ فرق پڑ جائے گا. آئین کا آرٹیکل 31 جو ہے وہ وے آف لائف کا ذکر کرتا ہے. وے آف لائف کا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کنویں کے مینڈک کی طرح ایک کنویں کے اندر بیٹھ کے ٹیں ٹیں کرتے رہیں اور باہر کی دنیا کا آپ کو کچھ پتہ نہ ہو, نہ اس کو آپ دیکھیں, نہ آپ اس کو سنیں, نہ آپ اس کے اوپر تجزیہ کریں. پھر تو آپ کو جو ہے ایک آئرن کرٹن بنا دینا چاہیے. پھر تو آپ کو نارتھ کوریا ہونا چاہیے, افغانستان ہونا چاہیے. اگر باہر کی ثقافت اور باہر کے میڈیا سے یا پڑوس کے ممالک سے آپ کی ثقافت کو اتنا خطرہ ہے تو پھر آپ دیواریں بنا دیں. پھر کیوں ہم انٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیوں پھر سارک کے ریجنل جو علاقائی تنظیمیں اس میں جا کے بیٹھتے ہیں؟ کیوں ہم ایشیا کا بڑا اہم رکن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیوں ہم چین کے ساتھ سی پیک کا جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں؟ کیا چین کی ثقافت اور میں جہاں پہ جس قسم کے جانوروں کو بھی پکا کے کھایا جاتا ہے کیا ان کی فلمیں جائز ہیں؟ کیا ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں, شتر مرغ کی طرح اپنے سر ریت میں ڈال دیں اور پھر یہ ہم چپ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہو گئے ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کے کہ نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ باتیں بتا کے کہ انڈین کنٹینٹ سے جو ہے وہ پاکستان کی ثقافت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی یا ملک کا مفاد یا قومی سلامتی خطرے. ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں دلیل کا مقابلہ دلیل سے, فلم کا مقابلہ فلم سے کرنا چاہیے اور عسکری حملے کا مقابلہ عسکری حملے سے کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اس طرح کی دقیانوسی سوچ کے ساتھ جو ہے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کریں, آنکھیں بند کر لیں. اور ہمیں اس مقابلے کی فضا میں ہی آگے بڑھنا ہے. 21ویں صدی میں ممالک ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں.
فلموں اگر ہم اچھی فلمیں نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ انڈیا کی ہیں، چاہے امریکہ کی ہیں، چاہے چین کی، چاہے ایران کی ہیں، تو پھر ہم اپنی اچھی فلمیں کیسے بنائیں گے؟ ہمارا مقابلہ کسی سے ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ انڈین کنٹینٹ اچھا ہے یا برا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں یہ جو آ جاتا ہے نا، پتہ نہیں انڈین کنٹینٹ میں صرف غلط فلمیں ہی ہوتی ہیں، یہ ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے. اچھی فلمیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر وہ ہیں تو سنیما اس میں بھی چل رہی ہیں. اور سپریم کورٹ کے ججز کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ مورل پولیسنگ کریں اور یہ بتائیں کہ انڈین کنٹینٹ نہیں چلنا، یا ہم کسی دو قومی نظریے میں جو دوسری قوم کی ہم اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے. میرے خیال میں ججز کو اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ پڑھیں گے تو پھر اس سے میرے خیال میں سپریم کورٹ جیسے ادارے کی جو ہے عزت و تکریم نہیں رہے گی. ماریہ، آپ کافی عرصے کام کرتی ہیں، آپ فلموں میں بھی، آپ نے ڈراموں میں بھی کام کیا. آپ ایز این ایکٹر آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی ہمارا کلچر متاثر ہوتا ہے اس ساری چیزوں سے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن بھی دی، اور جس طرف ہم ابھی جا رہے ہیں؟ مطلب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگر ڈیسیجن یہ آ جاتا ہے کہ پاکستانی چینلز میں انڈین مواد بالکل بند ہو جائے، تو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس سب کو؟ دیکھیں، جیسے انہوں نے پہلے بات کی کہ پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ، تو جس دن ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی اور میری سڑکوں پہ مجھے بھوکے اور غریب لوگ نہیں نظر آئیں گے، جس دن when I see it to be a welfare state، تو اس دن پھر ہم باقی اور چیزوں کی بھی بات کریں گے، کیونکہ چیزیں آئسولیٹڈ نہیں ہوتی. جس دن یہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی، ہر چیز سب کچھ صحیح ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ہم یہ آرٹس کی طرف بھی آ جائیں گے. دوسری، آپ کا پاکستان میں ہمارا اسلام اتنا زیادہ خطرے میں رکھتا ہے مجھے ہر وقت، ہم اس کو ہر وقت پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پہ سب مسلمان ہیں موسٹلی. مائنورٹیز کو یہ پرابلم ہو تو سمجھ آتی ہے. سو مائی پوائنٹ جو ہے ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بیکاز اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ ایز پروڈیوسرز اینڈ ایکٹرز آف ٹیلی ویژن ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ ہے اکنامک. اس وقت ہمارے ملک میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اکنامک کی ہی چل رہی ہے، تو ہم اس کو ایک پریکٹیکل طریقے سے دیکھیں گے. وین اٹ کمز ٹو فلمس، آپ کو پتہ ہے ایک ایسا پیریڈ تھا جب ہمارے پاس فلمیں نہیں تھیں، اب بڑی مشکل سے بننا شروع ہوئی ہیں. ہم دنیا میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے، ہم ٹرمپ کی طرح میکسیکو کی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. سو ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس طریقے سے دیکھنا ہے. اور یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں، ہر ملک جو ہے اپنا مفاد دیکھتا ہے، چاہے ملک کے اندر کی بہت ساری قوتیں اس چیز کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس پوزیشن میں بیٹھا ہے. وین اٹ کمز ٹو فلمس، we have never said کہ جی فلمیں انڈین نہیں آنی چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے یا وہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری فلم انڈسٹری کو اس وقت ضرورت ہے اس باہر کی فلموں کی، جب تک ہماری فلم انڈسٹری اور بن نہیں جاتی. وی ڈونٹ ہیو اے فلم انڈسٹری. اکا دکا فلمیں بننے سے آپ کی انڈسٹری نہیں چلتی ہے. انڈسٹری وہ ہوتی ہے جہاں آپ کا بلاک بسٹر بھی پیسے پورا کر رہا ہو اور ایک بی کلاس سی کلاس فلم بھی سرکٹ پورا کر رہی ہو. ہمارے پاس تو نہ سینیماز ہیں نہ یہ چیزیں موجود ہیں. اینڈ آپ جانتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ دنیا کا سب سے بڑا، ون آف دا وار کے بعد، جنگوں کے بعد سب سے بڑا بزنس ہے. ویپنز اینڈ جنگوں کے بعد اٹس اے بگ بزنس. ہمارا ٹیلی ویژن آپ دیکھ رہے ہیں، ہاؤ مینی چینلز وی ہیو. ہمارے پاس ڈرامہ ہمارا بہت اچھا بن رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ باہر کا کانٹینٹ لائیں گے، فورن کانٹینٹ کا آپ کو پتا ہوگا، میں لائر بھی ہیں، ہمارے پاس جرنلسٹ بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ فورن کانٹینٹ کا ایک انہوں نے 10% مقرر کیا ہوا تھا. ہماری پٹیشن گئی تھی اس میں یہی تھا کہ جی آپ اس کے اندر رہ کر چلائیں. وی آر ناٹ افریڈ آف انڈین کانٹینٹ، وی آر ناٹ افریڈ آف انٹرنیشنل کانٹینٹ، بٹ ہمارا پرائم ٹائم ہے، جیسے آپ کا نیوز کا پرائم ٹائم ہے، جس کے اندر آپ کا نیوز کا پرائم ٹائم چلتا ہے، دیٹ از یور گول، دیٹ از یور، وہ آپ کا پرائم ٹائم ہے، وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا. وہ پرائم ٹائم کسی کے پاس نہیں جا سکتا. اس میں آپ انڈین یا کوئی اور کانٹینٹ نہ لگائیں. وہ 10% جو لا کے مطابق ہے، ہم بعد میں اس لا پہ لڑیں گے کہ جی اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور نہیں ہونا چاہیے. دیٹس انادر. مانگے میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کے حوالے سے کہہ دوں، یہ صرف نیوز کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. ڈرامہ کے چینلز ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہماری فلم انڈسٹری کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اوور آل ایک کانٹینٹ کی بات کی گئی ہے. پرائم ٹائم میں اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی نیوز چینل میں پاکستان کی نیوز، آبویسلی وہ ویورز بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر اوور آل بات کی جائے تو اس سے کتنا ایک فرق، آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا ایک فرق پڑتا ہے کلچر پینیٹریشن کی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی؟
آپ یہ دیکھیں میرے نزدیک جو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر دیکھیں اگر آپ کے اکنامکس میں فرق پڑ رہا ہے, اگر آپ کا پروڈیوسر, آپ کا ایکٹر, آپ کا ٹیکنیشین, دیر آر لاٹ آف پیپل ایسوسیٹڈ ود اٹ. پرائم ٹائم از دا لائیو جو آپ کا جا رہا ہوتا ہے, یا آپ کا پرائم ٹائم جو فریش کانٹینٹ چل رہا ہوتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے چینل کے اوپر, کہ وہ آپ کی سلائی مشین ہے اور آپ کی سائیکل ہے, تو وہ آپ کی یہاں سے بننی چاہیے. میں چائنا سے کیوں لوں جب میرے ملک میں اٹ از بینگ میڈ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, جب آپ اس کو ریگولرائز کریں گے تو انڈین کانٹینٹ کس وقت چلتا ہے اور کب چلتا ہے وہ آپ ایزیلی ریگولرائز کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ وہ نہیں ہو کے آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے, آپ کو مقابلہ بھی کرنا ہے, لیکن اپنی جو بھی آپ کے پاس جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, جو آپ کے پاس چیز موجود ہے, آپ نے اس کو اسٹرانگ بھی کرنا ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ کا کلچر, کیونکہ آپ 24 گھنٹے وہی دکھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کلچر پہ اثر پڑے گا. آپ کو اپنی تعلیم پہ بھی, کیا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے سبجیکٹس میں کیا کیا ہے, آپ کا سلیبس کیا ہے. آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان دیٹ. اگر آپ کلچر کی بات کریں تو وہ اس سے بھی خراب ہوتا ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو ہر چیز کو ایک بیلنس میں چلنا چاہیے. بالکل بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے. ماریا ایک چھوٹا سا پروگرام میں بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.